وہ کہتے ہیں کہ ایک بابا تھے، تو ان سے کبھی کسی نے کہا کہ حضور کچھ نصیحت فرما دیں، تو فرماتے ہیں کہ بابا نے کیا خوبصورت جامع ترین اور کتنا معنی خیز جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا نصیحت کیا، بس اتنا دھیان رکھنا کہ کہیں تمہاری اللہ سے کوئی شکایت نہ کر دے۔ اس کا بڑا دھیان رکھنا، کبھی کسی پہ اتنا ظلم مت کرنا، کسی کو اتنی تکلیف مت دینا، اس بندے کو اتنا ستانا مت کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر کے رو پڑے۔ یہ بڑی ہلاکت ہوتی ہے بندے کی۔ بیٹا تمہاری وجہ سے نا کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، ورنہ تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، اور وہ بندہ مجبور ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، جب وہ بے بسی کے ساتھ نا ہمارے ظلم کو سہتا ہے اور اس طرح آنکھیں بند کر کے نا ایک سرد آہ کھینچتا ہے، تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے نا، یہ اللہ کے عرش کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ڈائریکٹ اس کی بد دعا نا خدا کے پردہ اجابت سے ٹکراتی ہے۔ اتنے مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان ایک بھی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم، یاد رکھنا زندگی میں کبھی کسی کی آہ مت لینا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم خواہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، کوئی مشرک ہی کیوں نہ ہو، سر اس میں مظلوم کی ایک برادری ہے، اس میں مومن مسلمان کا کوئی تمیز نہیں ہوتی، اس کی کوئی بھی بندہ ہو اس پر ظلم کیا جائے اور وہ لاچار ہو کر کے نا مجبور ہو کر کے بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے جب بے بسی کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ ڈالتا ہے نا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سن لے میری عزت و جلال کی قسم میرے بندے، میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ کوئی بھی بندہ ہو، اللہ مظلوم کی فریاد ضرور سنتا ہے، اور دیر یا سبیر پھر آخرکار ظالم کو تباہی ہونا ہوتا ہے، اس بندے کو ہلاکی ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا زندگی میں کبھی کوئی تمہاری اللہ سے شکایت نہ کرے، کبھی تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کسی زمانے میں بڑھیا رہتی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا جھوپڑا تھا، اس کے جھوپڑے کے سامنے ایک بادشاہ نے بڑا عالیشان بڑا شاندار محل بنوایا، بہت خوبصورت۔ تو کسی وزیر نے جا کر کے بادشاہ کا کان بھر دیا کہ حضور والا آپ نے اتنا خوبصورت محل تیار کروایا ہے، اتنا عالیشان، مگر یہ آپ کے سامنے جو بڑھیا کی جھوپڑی ہے نا، یہ آپ کے محل پہ گویا ایک داغ ہے، دھبا ہے، اس کی جھوپڑی کی وجہ سے آپ کے محل کی خوبصورتی چھپ جاتی ہے، لہٰذا یہ کچرا یہاں سے ہٹوا دیجیے، اس کو صاف کروا دیجیے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے کسی وزیر کو بھیج کر کے بڑھیا کو پیغام بھیجوایا، حکم بھیجوایا کہ آپ یہ جھوپڑی یہاں سے اپنی ہٹا لیجیے، کہیں اور جا کر کے اپنی جھوپڑی بنوائے، میرے محل کے سامنے تمہاری جھوپڑی اچھی نہیں لگتی ہے۔ کہتے ہیں بڑھیا کو جب یہ خبر ملی کہ بادشاہ نے یہ حکم بھیجوایا کہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لی، تو بیچاری بڑھیا بادشاہ کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ بادشاہ سلامت، میری یہی ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، یہی میری کل کائنات ہے، اور میرے پاس آپ نے حکم بھیجوایا ہے کہ جو ہے میں اپنی جھوپڑی یہاں سے ہٹا لوں۔ بادشاہ سلامت، میرے پاس نہ زمین ہے نہ پونجی ہے، میں اگر یہ جھوپڑی اجاڑ لوں تو کہاں بناؤں اور کیسے بناؤں دوسری جھوپڑی، اس لیے سرکار آپ سے گزارش ہے کہ میری جھوپڑی یہیں رہنے دیں، اور اگر میری جھوپڑی کی وجہ سے آپ کے محل کی خوبصورتی زائل ہو جا رہی ہے، آپ کے محل کی خوبصورتی چھپ رہی ہے، تو حضور والا آپ کی تو ساری سلطنت پڑی ہوئی ہے، ساری مملکت آپ کی ہے، اور آپ بادشاہ ہیں، آپ یہ محل ہی کسی اور جگہ بنوا لیجیے، دوسری جگہ آپ اپنا محل تیار کروا لیجیے۔ کہتے ہیں بڑھیا گڑ گڑاتی رہی، بڑی منت سماجت کرتی رہی، مگر بادشاہ کو بڑھیا پہ رحم نہیں آیا۔ ایک دن بڑھیا کہیں لکڑی چننے گئی تھی، بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی جھوپڑی خالی ہے، تو اس نے اپنے کچھ وزیروں کو بھیج کر کے بڑھیا کی جھوپڑی کو جلوا دیا اور اس کو اجاڑ دیا۔ کہتے ہیں بڑھیا جب لکڑی چن کر کے آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی جھوپڑی جل چکی ہے، اب وہ بادشاہ سے ٹکرا تو نہیں سکتی تھی، بیچاری بڑی مجبور ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس نے ایک سرد آہ کھینچی اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے آنکھوں میں آنسو لے کر کے اس نے کہا، میرے مالک
اگر میں یہاں موجود نہیں تھی تو کیا تو بھی موجود نہیں تھا؟ کہتے کہ بھی اتنا کہنا ہی تھا نا، اللہ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، جبریل فوراً جاؤ نا اور اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دو۔ کہتے ہیں فوراً ایک زلزلہ آیا، طوفان مچا اور زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے محل سمیت ہواری جواری کے ساتھ فوراً زمین میں دھس گیا۔ میرے بھائی، اپنی طاقت پہ کبھی غرور مت کرنا یار۔ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، تمہیں پاور عطا کیا ہے، تو اس کے کسی کمزور بندے پر ظلم مت کرنا، اس کو ستانا مت۔ یہ مت دیکھنا کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے حق میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، جس کا کوئی نہیں ہوتا نا، اس کا اللہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بندے پر ظلم مت کرنا، کسی بندے کو ستانا مت۔ ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائیں۔ زندگی کی ہار اور جیت کا معیار یہ آنکھوں کے آنسو ہی ہیں۔ کوشش کرنا کہ ہمارے لیے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اگر تمہارے لیے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو مبارک، آپ جیت گئے، آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بدترین اور ناکام انسان ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا کبھی تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔